آج بھی ہم دعا کرتے ہیں اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے کہ یا اللہ ہماری دعا سنو، ہمارے 4 معصوم بچے بھارت میں قید ہیں، ان کو اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کو رہائی عطا فرمائے۔ جہاں ہم بے بس کی نہیں پہنچ رہی، وہاں اللہ تمہاری پہنچے گی، آپ کی سب سنیں گے۔ اے میرے اللہ تو ہماری مدد فرما، ہمارے 4 معصوم بچوں کو وہاں ظالموں کی قید سے آزاد کروائے۔ اس کو ہندو بتاتی ہے، ہندو مسلمان تو چھوڑو، تم تو اچھی انسان ہی نہیں ہو، اچھی ماں ہی نہیں ہو، تم ڈوب کے مر جاؤ۔ شرم کرو، خدا کے خوف سے ڈرو، خدا کے خوف سے ڈرو کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، بھگوان ہو یا خدا ہو سب ایک ہی ہیں، یہ صرف انسان کی نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تمہیں لگتا ہے کہ بھگوان تمہیں معاف کر دے گا، خدا تمہیں معاف کر دے گا، تم تو مرو گی، تمہیں جلا جائے گا، تم جلائی جاؤ یا دفنائی جاؤ، روحیں سب کی ہوتی ہیں اور تمہاری روح بھی بھٹکے گی میری بہن۔ ایک دن ایسا آئے گا جب تمہیں اپنی ہر بات پہ پچھتاوا ہوگا، تب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اب بھی اپنے رب سے توبہ کرو، توبہ کرو اور اپنے بچوں کی زندگی تباہ مت کرو۔ دیکھیں، میں یوگی سرکار سے، مودی سرکار سے اور اپنی پاکستان کی سرکار سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتی ہوں کہ ہماری سنی جائے، ہمارے 4 معصوم بچوں کو واپس اپنے ملک لایا جائے۔ سرکار کے پاس گئے، اپیل کری کہ میرا ویزا لگا دو، میرے 4 معصوم بچے ہیں ان کو پاکستان واپس بھیج دے، لیکن اس میں ان کی کسی نے نہیں سنی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو پاکستان ڈپورٹ کیا جائے۔ ہمارے بچوں کا کیا قصور ہے؟ اس کی ماں کو لے کے پاکستان چھوڑ کے بھاگ گئی اور شرم تو اس کو آتا نہیں ہے۔ اس نے اپنے 4 بچوں کی زندگی تباہ و برباد کر دی ہے اور خود کو ماں بولتی ہے، بولتی میں ماں ہوں۔ اگر تم ماں ہوتی تو اس طرح سے اپنے بچوں کی زندگی تباہ نہ کرتی، برباد نہ کرتی۔ میں یوگی سرکار سے، مودی سرکار سے کہوں گی کہ آپ سیما کو ڈپورٹ کرو، اس کے بچوں کے ساتھ اس کو ڈپورٹ کرو۔ وہ ایک جھوٹی عورت ہے، کسی بات کا یقین نہ کیا جائے۔ پھر لوگ بولیں گے کہ اتنے مہینے ریما تم کہاں گم تھی، تو ضرور ہمیں جب ضرورت ہوتی ہے تو میں ویڈیو بناتی ہوں، ورنہ میں ایسی نہیں ہوں کہ میں سارا دن موبائل چلاؤں۔ میرے 2 بچے ہیں، فاطمہ بدول اور حیدر میرا بیٹا ہے، مجھے ان کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، اور میرے پاس کوئی ذاتی موبائل نہیں ہے، میرے شوہر کا موبائل ہوتا ہے تو میں اس پہ کرتی ہوں۔ میں حیدر بھائی سے پوچھتی رہتی ہوں اپنے بچوں کا۔ انشاءاللہ ہمیں اپنے رب پہ بھروسہ ہے کہ ایک دن وہ آئے گا جب ہمارے بچے پاکستان واپس آئیں گے، اپنے باپ کے ساتھ رہیں گے، اپنا فیوچر بنائیں گے، پڑھیں گے، لکھیں گے، اس ظالم ماں سے ان کو آزادی ملے گی، ظالم لوگوں سے ان کو آزادی ملے گی۔ شرم کرو، شرم کرو، حیدر بھائی کو اس کے بچے واپس کر کے دو، ٹوٹ کے مر جاؤ۔ ایسی بہنیں نہیں ہوتی، اگر تم جیسی بہنیں ہو نا تو دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ کیا چھوڑا تم نے ہمارے لیے؟ کچھ نہیں بچایا تم نے ہمارے لیے، اور اتنی جھوٹی ہے، بولتی میں ہندو تھی پاکستان میں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ ابھی تو 2 رمضان گزر گئے، لیکن جو پہلے رمضان تھا جب سیما یہاں پہ تھی نا، تو ہر شام کو میرے لیے افطاری بھیجا کرتی تھی۔ جیسے روزہ کھلتا تھا نا تو سیما میرے لیے افطاری بھیجا کرتی تھی، فرحان لے کے آتا تھا عامر کے ساتھ مل کے، جو عامر کا چھوٹا بچہ نہیں، جو کرایہ دار مالک مقام جہاں کی سیما کرایہ دار تھی، وہ لے کے آتی تھی۔ اور جیسے عید ہوتی تھی نا، عید کی رات میرے پاس عیدی بھیجا کرتی تھی، سالن بنا کے، مرغی کا گوشت کا، گائے کی پوجا کرتی تھی، سالن بنا کے مرغی کا گوشت کا، یہ مجھے بھیجا کرتی تھی، سیویاں بھیجا کرتی تھی، عیدی بھیجا کرتی تھی۔ لیکن آج آزادی دی، اس طرح کی ماں نہیں ہوتی جو اپنی 4 معصوم بچوں کو، جو مسلمان تھے، قرآن کی سنت ہوئی ہے، ان کو ہندو بنا لے گی، یہ پوجا کرو، یہ کرو، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ سیما ایک جھوٹی ہے، تو وہ جو بھی کرتی ہے نا وہ جھوٹ بولتی ہے۔ اگر وہ اتنی سچی ہے نا تو آج بھی میں اس کی ویڈیو پہ کمنٹ کرتی ہوں تو مجھے تو جواب نہیں دیتی۔ تو تم سچی ہو تو مجھے جواب دیا کرو نا، مجھے جواب دو، کس بات کا ڈر ہے تمہیں؟ میں آج بھی اس کی ویڈیو پہ، یوٹیوب پہ، ہر ویڈیو پہ کمنٹ کرتی ہوں کہ واپس آ جاؤ، بچوں کو واپس بھیجو، بچوں پہ ظلم نہ کرو، کسی گندی ماں ہو تم۔ اگر اتنی اچھی ہو تو مجھے جواب دو، میں تمہارے جواب کا انتظار کر رہی ہوں، اور ڈوب کے مر جاؤ۔ تم کیسی ماں ہو؟ اس طرح کی ماں ہوتی ہے جو اپنے بچوں کی زندگی تباہ کرتی ہے اس طرح سے۔ سب کے بچے جا رہے ہیں اسکول، تمہارے بچے وہاں بیٹھ رہے ہیں، پتہ نہیں ان پہ کیا کیا تشدد کیا جا رہا ہوگا۔
خدا را حیدر بھائی کی مدد کی جائے. وہ بیچارے بے بس ہیں، ان کی کوئی نہیں سن رہا. ان کا کیا قصور ہے کہ وہ ایک مزدور باپ تھے، وہ مزدوری کرنے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، اپنے بچوں کو تحفظ دینے کے لیے پردیس چلے گئے اور واپس آ کے اس کی بیوی نے اس کے ساتھ اتنا کچھ کر دیا. ان کے پاس کچھ نہیں بچا، اس کا گھر، اس کے بچے، اس کے پاس کچھ نہیں بچا. خدا را اس پہ رحم کھائیں، ایک مظلوم باپ کی آہ سے بچیں. السلام علیکم، میں ریما کی اور آج میں عید کا 5واں دن ہے. عید کس طرح سے گزری ہے وہ ہم ہی جانتے ہیں. 2 سال 2 عیدیں گزر گئی رمضان کی، لیکن آج تک ہمارے بچے واپس اپنے ملک نہیں ہیں. حیدر بھائی بیچارے اتنی محنتیں، اتنی چڑچڑا کر. اور جب عید ہوتی تھی نا تو فرحان میرے پاس عید لے کے آتا تھا. جیسے صبح ہوتی تھی، سویرے فرحان میرے پاس تیار ہو کے آتے تھے، میرے پاس عیدی لینے آتے تھے، مجھے عیدی دیتے تھے. اور آسمہ بولتی کہ نہیں، میں تو ہندو تھی پاکستان میں تو مسلمان نہیں تھی. تو ایسا کچھ نہیں ہے، وہ جھوٹی ہے. وہ آج بھی مسلمان ہوگی کیونکہ اس کا ایمان اتنا کچا نہیں تھا. لیکن پتہ نہیں اس نے ایسا کیوں کیا، کس کے بہکاوے میں آ گئی. اس نے اپنا مذہب، اپنا سب کچھ تباہ و برباد. ایسی کون سی عورت ہوگی جس کا شوہر کماتا ہو، اتنے پیسوں سے دیتا ہو، اتنی عیش و آرام کی زندگی گزارتی ہو. پتہ ہے آپ لوگوں کو، جب عید ہوتی تھی نا تو 5-6 سوٹ وہ لے کے آیا کرتی تھی میرے پاس. میں اس کو سی کے دیتی تھی، سلائی کر کے دیتی تھی. جھوٹی عورت، میرے پاس تو کپڑے نہیں تھے پہننے کے لیے، میرے پاس یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا. وہ ایک جھوٹی عورت ہے. اور جو بھی بولتے ہیں نا کہ میرا بچہ ہوا، تو اس کا کوئی بچہ بھی نہیں ہوگا. جھوٹ بول رہی ہے وہ بھی کسی کا بچہ ہوگا جو ویڈیو میں لا کے سب کو دکھا رہی ہے. خدا را ان پہ رحم کرے، ان کا کیا قصور ہے. اور لوگ بولتے ہیں آصف کی نہیں آتا، سمیرہ کی نہیں آتی، ریما تم آ گئی، تم سب ملی ہوگی. دیکھیں اس طرح سامنے آنا، یہ ویڈیو بنانا کتنا مشکل ہوتا ہے وہ مجھے ہی پتا ہے. لیکن ہم اپنے بچوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم لوگ ویڈیو میں نہیں آ رہے تو ہمیں اپنے بچوں کی پرواہ نہیں ہے. ہمیں پتا ہے کہ ہم پہ کیا گزرتی ہے. ہم نے اپنے بچوں کو پالا ہے، میں نے پالا تھا. میں نے پروا کو، فرحان کو، منی کو، فریہ کو اپنی ماں سے بڑھ کے میں نے پیار کیا ہے. اگر وہ اتنی اچھی ماں ہوتی تو ان کو اس طرح سے لے کے چلی نہیں جاتی. اور مجھے پتا ہے جیسے میری ویڈیو آئے گی وہ مجھے دیکھے گی، بولے گی نہیں یہ میری بہن نہیں ہے، یہ تو حیدر بھائی نے کسی کو پیسے دے کے کرایا ہوگا، یہ فیک ویڈیو. تو ایسا کچھ نہیں ہے. میں بولوں گی کہ خدا کے خوف سے ڈرو اور ایک بے بس باپ کی آہ سے ڈرو کہ کہیں اس کی آہ نہ لگ جائے تمہیں. اور میں اپنی پاکستان کی سرکار سے بھی اپیل کرتی ہوں کہ آپ حیدر بھائی کا ساتھ دیں، اس کو اپنے بچوں سے ملائیں، اس بے بس باپ کی مدد کریں. اور میں بھارت سرکار سے کہوں گی، یوگی جی سے، مودی جی سے، کہ آپ سیما کے بہکاوے مت آئیں. خدا را آپ بچوں کو اپنے باپ کے حوالے کریں. وہ سیما اور بچوں کی زندگی تباہ کر رہی ہے، برباد کر رہی ہے. ان کو بچائیں اور میری مدد کریں. ہمارے 4 بچوں کو واپس اپنے ملک لائیں. ہم بے بس ہیں، ہماری فریاد نہیں سنی جا رہی. خدا را ہماری مدد کریں.